جب کلاس اسٹارٹ کرنی ہو تو الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو پہلے سے مشخص ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، وہ مسئلہ فلسطین اور اس کا راہ حل ہے۔ میں اس ایشو میں جانے سے پہلے راہ حل کی طرف خود ہم پہلے مسئلے کو تھوڑا سا جانیں، اور اس سے پہلے تھوڑی سی تاریخ فلسطین کی ہم دیکھیں کہ ہوا کیا ہے بیسکلی۔ اس کے بعد ہم آئے کہ اصل مسئلہ اس کے اندر کیا تھا اور ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے اور اس کے راہ حل کیا ہے۔ میرا مینلی کوشش یہ ہوگی کہ جتنی باتیں ہوں، خصوصاً راہ حل والی اور جو تحلیلی جتنا مواد ہے، وہ رہبر معظم امام خامنہ حفظہ اللہ کے جو بیانات ہیں ان سے ہی اخذ شدہ ہو۔ تاریخ مختلف جگہوں سے جو دیکھی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے 1916 میں برطانیہ میں یہودی ایک تنظیم ہے جو صہیونیوں کی ہے۔ وہ ایک مطالبہ پیش کرتی ہے برطانوی پارلیمنٹ کو، ایک ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک جداگانہ جو ہے وہ حکومت تشکیل دی جائے، اور اس وقت کی جو برطانوی حکومت ہے وہ اس کو قبول کر لیتی ہے، اور اس کے بعد فلسطین، جہاں بھی فلسطین موجود ہے، اس سرزمین پر اس کو کہہ دیتی ہے کہ اس کو یہودیوں کی سرزمین مانتے ہیں۔ یہ جو جگہ تھی جو موجودہ فلسطین ہے، شام کا ایریا، لبنان کا، یہ تمام کا تمام جو تھا یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آتا تھا، اور سلطنت عثمانیہ برطانیہ کی کالونی نہیں تھی۔ وہ برطانیہ یعنی اس وقت برطانیہ کی اوج تھی، پوری دنیا کے اوپر ایک بڑے حصے کے اوپر برطانیہ قبضہ کیا ہوا تھا، بر صغیر میں بھی برطانیہ قابض تھا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کا جو حکومت تھی اس کے اوپر برطانیہ اس طرح قابض نہیں تھا آفیشلی طور پر، لیکن اس کے باوجود اس نے اس زمین کو اٹھا کر اپنی طرف سے، یعنی کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ ظاہری طور پر قابض بھی نہیں ہے، یعنی اس کا وہ علاقہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، ایک بدماش ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے کا بدماش ہوتا ہے، ایک بدماش ہوتا ہے جس کا وہ علاقہ بھی نہیں ہے، جب بھی وہاں پر جو ہے کہ وہ بدماشی کر رہا ہوتا ہے۔ برطانیہ نے بالکل اسی طرح 1917 میں یہ زمین جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے کر دی۔ اور البتہ دوسرا پہلو اس کا ادھر موجود ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا آخری دور تھا، تقریباً 1924 میں سلطنت عثمانیہ جو مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت تھی، اہل سنت کی ایک بڑی حکومت تھی، مرکزی خلافت کا ایک تصور اس کے اندر پایا جاتا تھا، 1924 میں تقریباً وہ اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا اختتام ہے 1924 میں، اور یہ آخری دن ہے 1916 1917 جو ہے، تو لہٰذا بہت ضعیف ہے، یہ کمزور ہے یہ حکومت۔ برطانیہ اس حصے کو دے دیتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں ان کے اندر احتجاج ہوتا ہے، تو ان کو مزید آپس میں لڑوا کر، اختلافات ایجاد کر کر، حکومت کے مسائل، مختلف چیزیں وہاں پر ایجاد کر کر، خلاصہ یہ کہ سلطنت کو ہی ختم کرا دیتا ہے، بر اسد کوئی آواز اٹھائے اور اس کی آواز کو بند کیا جائے، بلکہ پوری حکومت ہی، ایک مرکزی حکومت ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور آفیشیلی اس سے پہلے آفیشیلی 1922 میں اس کو اس حصے کے اوپر آفیشیلی قبضہ کیا جا چکا ہوتا ہے، اور بعد میں خود سلطنت کو جو ہے 2 سال بعد وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بس یہاں 2-3 چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ ایک تو بنیادی جو کردار ہے اس کے اندر وہ برطانیہ کا تھا اسرائیل بننے کے اندر، اور خود اس کے اندر جو سب سے بڑا فائدہ برطانیہ کو حاصل ہوا وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات تھے، خود ایک اختلافات، اور دوسری چیز کمزور ہونا، قدرت نہ ہونا۔ سلطنت عثمانیہ جب تک مضبوط تھی یہ کارروائی نہیں ہو سکی، جیسی وہ کمزور پڑنے لگی فوراً اس کو فائدہ اٹھایا گیا اس فرصت سے، اور یہاں پر قدم جما لیے گئے۔ اور اسی دوران جب یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد پھر یہ جو مسائل ہے، اس کے بعد خود امریکہ اور روس، انہوں نے بھی رسمی طور پر سوویت یونین کے اندر، جب اختلافات، ظاہر سی بات ہے جب یہودی ادھر قابض ہو گئے تھے زبردستی برطانیہ نے، تو یہودیوں اور یعنی صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ایک جھڑپیں، لڑائی جھگڑائی والی چیز رہتی تھی۔ اس کو دور کرنے کے لیے جب ایک مثلا پرتشدد واقعات ہوئے بہت سارے، اور یہ چیز یو این تک پہنچی، تو یو این او کے اندر
امریکہ اور روس، اس وقت جو سوویت یونین تھا، سپر پاور تھی ایک اور دنیا کی، ان دونوں نے مل کر اس سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک یہودی اور ایک عربی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 کے اندر باقاعدہ ایک ریاست جو ہے وہ زبردستی ناجائز طریقے سے، لیگل طریقے سے وجود میں لائی گئی، جس کو فوراً جو ہے وہ امریکہ اور روس قبول کر لیتے ہیں. یہاں تک یہ تاریخ ہے کہ اس طرح یہ بنی ہے. اچھا، یہاں پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آیا یہودیوں نے خود خریدی تھی، فلسطینیوں نے خود بیچی تھی، یہودیوں نے پیسے دے کے خریدی تھی. یہ ساری باتیں دیکھیں ایک حد تک یہ چیز واقع ہوئی تھی. بالآخر فلسطین کے اندر مسلمان اکثریت تھی، لیکن عیسائی بھی موجود تھے اور یہودی بھی موجود تھے. اگر کوئی باہر سے آتا ہے، ہمارے ملک میں کوئی باہر سے آتا ہے، نارملی اگر کوئی گھر خریدتا ہے تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے، بالفرض ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس طرح کا ایک پروسیس یقیناً ہوگا اور تھا بھی، لیکن جس طرح میں نے بیان کیا کہ باقاعدہ برطانیہ کے، جس کی ایک قابض شدہ مقبوضہ کالونی بھی نہیں ہے یہ فلسطین کا ایریا، یہاں پر قابض ہوتا ہے اور اپنی طرف سے نامینیٹ کر دیتا ہے اس زمین کو یہودیوں کے لیے. اور پھر وہ آتے ہیں، کچھ ابتدائی جو ایام ہے اس کے اندر کچھ جگہوں پہ وہ لوگ خرید بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بیشتر علاقے قبضہ کیے ہوئے، آج تک جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ قبضہ کیا جا رہا ہے. ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو، ان کو گھر بدر کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی جو ہے وہ فلسطین سے باہر، شام، لبنان، اردن، ان جگہوں پر ان کے کیمپس ہیں جہاں پر وہ پناہ گزین ہیں. اور آخری جو ڈیل آف سینچری ہوئی اس کے بعد یعنی امریکہ کی جانب سے، حالانکہ اسے کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن ان کو یہ حق اس کے اندر بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے وطن واپس آ سکیں. لہٰذا خیر یہ تشکیل پاتی ہے حکومت غیر قانونی طور پر، ناجائز طور پر 14 مئی 1948 میں. اور پوری دنیا سے ریئیکشن آتا ہے، عرب سے بھی اس کا ریئیکشن آتا ہے. اس سے پہلے میں ایک اور مسئلہ، یہ ہوا کیوں برطانیہ یہاں پر ایک حکومت کو اس نے یہودیوں کو دے دیا؟ بالآخر کوئی وجہ ہوگی، دنیا میں بہت ساری اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر دیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا یہودیوں سے. بالفرض ہولوکاسٹ کی جو فیک ایک تھیوری ہے اس کو قبول بھی کر لیا جائے تو بھی اس کا فلسطین سے واسطہ نہیں ہے. خوب آپ کو جرمن سے مشکل تھی تو آپ کو جرمنی میں جا کے قبضہ کرنا تھا. وہاں برطانیہ کو چاہیے تھا کہ وہاں جو جس سرزمین پر ان کے اوپر ظلم کیا گیا جو ہے بیسکلی وہ صہیونیوں کی تنظیم ہے. بہت سارے رہبر یہاں میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے شواہد موجود ہیں، جو ڈاکومنٹس آن لائن بھی موجود ہیں. ان کے مطابق یہ کہ خود برطانیہ کا انگیزہ اور اس کا بھی ایک ہدف تھا یہاں پر. خالی ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں کو ایک ملک دینے کی بات تھی، بلکہ جو اصل ایک اور جو پرابلم آ رہی تھی یہاں پر وہ یہ کہ خود برطانیہ چاہتا تھا کہ یہ جو منطقہ ہے، اگر آپ اسرائیل فلسطین کی جو جگہ ہے وہ دیکھیں تو ایک طرف آپ کا مشرق وسطی جسے ہم کہتے ہیں، یا خاور کیا مڈل ایسٹ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ یورپ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ افریقہ ہے. یعنی 3 بر اعظم. مشرق وسطی جو ہے رہبر اس کو ایک نام دیتے ہیں مغربی ایشیا کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں مڈل ایسٹ جو ہے یہ بیسیکلی یورپ کو معیار بنا کر مڈل ایسٹ اس کو کہا گیا ہے. ہم ان کے معیار کو نہیں مانتے، بلکہ یہ جو ایریا بیسیکلی ہے ایشیا کا مغرب ہے، ایشیا کا ویسٹ ہے. تو یہ ویسٹ ایشیا، یورپ اور افریقہ، ان 3 کے سینٹر میں یہ فلسطین پایا جاتا ہے. یعنی ان 3 بر اعظم کو بیسیکلی یہ کنیکٹ کر رہا ہے یہ ایریا، اور جیوگرافیکلی یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے اپنی. لہٰذا برطانیہ کو سلطنت عثمانیہ کا ایک برا تجربہ تھا انگریزوں کے لیے یا استکبار کے لیے، کیونکہ آپ لاکھ اختلافات رکھیں، نظریاتی ظلم، تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک مرکزی مسلمانوں کی حکومت تھی. بالآخر جتنی آپ پاورفل ہوں گے اتنا جو ہے وہ دشمن خوفزدہ ہوتا ہے. لہٰذا اس کا ایک برا تجربہ تھا. لہٰذا اس نے ایک ایسی جگہ پر کہ جو خود 2 مسلمان بڑے ایریاز یعنی افریقہ کے مسلمان کنٹریز اور پھر یہ ویسٹ ایشیا، ان کو کنیکٹ کر رہی تھی، وہاں پر بیچ میں ایک اپنی استکباری قوت کو مزید ادامہ دینے کے لیے، اس کو کنٹینیوٹی دینے کے لیے یہاں پر حکومت کو تشکیل دیا.
یہودی ظاہر سی بات ہے مددگار بنے، ان کو بھی ایک جگہ چاہیے تھی جہاں پر وہ، اور پھر یہ ایک مقدس جگہ تھی جو جس طرح روایات کے اندر بہت ساری جنگوں کا ظہور کا اس جگہ سے ربط ہے، یہودیوں کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہے، لہٰذا وہ اس جگہ قابض ہونا چاہتے تھے۔ ایک یہ مین تھا کہ خود برطانیہ اپنی استعماری جو کوششوں ہیں ان کو یہاں سے آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ آپ اگر وسط میں موجود ہوں، میدان میں موجود ہوں، گراؤنڈ کے اوپر، تو پھر آپ آسانی سے بہت سارے کھیل کھیل سکتے ہیں کہ آپ دور ہو اور دور سے بیٹھ کر چند ممالک آپ چلا رہے ہو۔ لہٰذا برطانیہ کو ایک گراؤنڈ پہ ایک جگہ مل گئی۔ دوسری جانب مسلمانوں کے اندر اتحاد کو خراب کرنا، تفرقہ ڈالنا، کوئی مرکزی حکومت تشکیل نہ پا سکے، آپس میں مسلمان جو حکومتیں ہیں وہ آپس میں درگیر رہے، عرب حکومتیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، یہ ایک بنیادی ہدف تھا جو اس جگہ سے حاصل کرنا چاہے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جتنے ظلم کیے گئے، جتنے مظالم ڈھائے گئے، قتل و غارت کیا گیا، بلاک کیا گیا وہاں پہ، یعنی ان کو کھانا پینا نہیں پہنچنے دیا گیا فلسطینیوں کی طرف، یہ تمام کام جو ہوئے بیسکلی ان دو بڑے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ایک یہ کہ استعماری طاقتیں اس اہم جگہ کے اوپر اپنے قدم جمائے اور وہاں سے اپنے جو استعماری سازشیں اس کو انجام دیں۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد اور ایک کو توڑا جائے کہ جو مسلمان آپس میں کوئی مرکزی حکومت نہ تشکیل پا سکے۔ لیبر نے ایک اور جگہ ایک بات ذکر کی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے شواہد ایویڈنس موجود ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ خود یہودیوں کا اس وقت جب یہ قبضہ دلایا جا رہا تھا، یہودیوں کا جرمن سے بہت اچھا تعلقات تھے، اور خود یہ جو ہم ہولوکاسٹ کے فیک ہونے کے جو دلائل بیان ہوتے ہیں اس کے اندر ایک دلیل یہی ہے کہ خود ان کے آپس میں رابطے اچھے تھے، اور وہ جو رپورٹس جرمن کی طرف سے آئی ہیں وہ خود یہودیوں کا تقاضا تھا تاکہ پوری دنیا کی جو سمپیتھی ہے وہ اپنی جانب اس کو پوری دنیا کی سمپیتھی کلیکٹ کی جا سکے، اپنی جانب لوگوں کو توجہ دلائی جا سکے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ اشکال ہے کہ خوب اگر بالفرض ہم اس کو صحیح بھی مان لیں اور انہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، یہ تمام چیزیں کی، تو اور آپ کو سرزمین کی ایک ضرورت ہے، تو آپ کو اس سرزمین پر یا کوئی ایسی خالی جگہ آپ کو دینی چاہیے، یا اس سرزمین کو آپ کو دینا چاہیے کہ جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا، وہ فلسطینی کہ جس کا ان سے کوئی لنک نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا اس ظلم سے، اس فیک تھیوری سے، آپ اس جگہ کے اوپر آ کے قابض ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کس طریقے سے کہ ایک ایسا استعمار کے جو خود قبضہ بھی نہیں کیا ہوا، یعنی وہ پوری دنیا کے اوپر قابض ہے، وہ بھی ناجائز قابض تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے اس حصے کے اوپر وہ ناجائز طریقے سے بھی برطانیہ قابض نہیں تھا، اس کے باوجود اس حصے کو دے دیا جاتا ہے یہودیوں کے حوالے۔ یہ بنیادی ایک مسئلہ اور فلسطین کے اوپر قبضہ ہونے کی مختصر تاریخ۔ اس کے بعد ہوا کیا، جیسے یہ تشکیل پاتا ہے اسرائیل، یعنی شروع میں امریکہ اور روس جو ہیں اس کو عرب اور یہودی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے کچھ دن بعد یہودی جو ہیں وہ رسمی طور پر اپنی ایک مستقل حکومت کا وہاں پر اعلان کر دیتے ہیں۔ 14 مئی 1948 اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس حکومت کو ایک آفیشیل حیثیت مل جاتی ہے، اس کا جھنڈا UN میں لہرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلے ہی دن جو ممالک ہیں، عرب ممالک اطراف کے فلسطین کے، یہ اٹیک کر دیتے ہیں اسرائیل کے اوپر، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور اس حملے کے نتیجے کے اندر خیر چند دن یہ چلتا ہے، اور اس کے بعد UN کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن پیچھے ہٹنے کے بجائے نہ صرف یہ کہ دوبارہ برابر کا سودا ہوتا ہے، بلکہ اسرائیل جو ہے وہ یعنی فلسطین کے علاوہ مصر، شام، اردن، لبنان، ان لوگوں کے بھی بعض علاقوں کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، اور یہ جو 5-6 ممالک تھے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فلسطینیوں کی ہجرت کا معاملہ ہے، یعنی ان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے، علاقوں سے نکالا جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کو فلسطین سے باہر کیمپس وغیرہ ہیں وہاں پر بھیجا جاتا ہے۔ صابرہ و شتیلہ کا آپ نے واقعہ کم از کم نام یقیناً سنا ہے، اس کے اندر وہ بیسکلی فلسطینی کیمپس جو ہیں وہاں پر وہ پایا جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ قتل کیے گئے۔ یہ فوراً بعد اس کی بعد ہے جو ایک بڑی جنگ ہوتی ہے، لیکن پیچھے ہٹنا پڑتا ہے عربوں کو، اور پھر 1956 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ کام انجام دیا جائے اسرائیل کے، لیکن پھر وہ امریکہ، برطانیہ، روس، ان سب کا پریشر آ جاتا ہے، اور اسرائیل جو ہوتا ہے وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، عرب اس کے مقابلے میں کچھ خاص کر
نہیں پاتے. 1968 میں یعنی 1968 میں اسرائیل جو ہے وہ ایک فلسطینی مجاہدین کے کیمپ کے اوپر حملہ کرتا ہے, اور جیسے وہ حملہ کرتا ہے فلسطینی اس کا جواب دیتے ہیں, اور وہ جواب بڑا کامیابی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ انجام پاتا ہے, اور اسرائیل کو بیسکلی اس کے اندر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ عربوں کو حوصلہ ملتا ہے. ابھی تک جو پروگرام بے شک بڑی جنگیں ہوئی تھیں, لیکن عرب اس سے پسپا ہو رہے تھے, حوصلے ان کے پست ہو رہے تھے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا گروپ کارروائی کرتا ہے, اور وہ اچھی کارروائی کرتا ہے فلسطینیوں کی جانب سے, جس سے اسرائیل کو نقصان پہنچتا ہے, اور عربوں میں ایک انگیزہ ایجاد ہوتا ہے, ایک جذبہ ایجاد ہوتا ہے, اور خود مجاہدین کی تعداد اور ان کے جو لشکر ہیں وہ پراپر ہونا شروع ہوتے ہیں, منظم ہونا شروع ہوتے ہیں. 1973 کے اندر مصر اور شام مل کر دوبارہ اٹیک کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر, تاکہ اس قبضے کو جو ہے وہ چھڑوایا جا سکے. یہاں مصر اور شام یہ بیسکلی وہ تھے جسے کہتے ہیں سوشلسٹ حکومتیں تھیں, باسی حکومتیں تھیں. یہ روس سے ان کے اچھے تعلقات تھے, کیونکہ کمیونسٹ اس کا استعمار کی قدرت جو تھی وہ کمیونسٹوں کی وہ روس تھا. لہٰذا وہ روس سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ روس ان کا حامی ہوتا ہے, روس مدد نہیں کرتا. یعنی مصر اور شام کے اندر کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود روس ان کی مدد نہیں کرتا. ادھر سے امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے, اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے عربوں کو, اور یہ اسرائیل سے دوبارہ ہار جاتے ہیں. 78 میں یعنی 78 میں ایک معاملہ پیش آتا ہے. یعنی یہ لڑائیاں چھوٹی موٹی بڑی چلتی رہتی ہیں. 78 کے اندر آ کر جو انور سادات تھا مصر کا ایک رہنما, وہ ایک خفیہ طریقے سے معاہدہ کرتا ہے امریکہ میں. کیمپ ڈیوڈ ایک جگہ ہے وہاں پر, اور وہاں سے اسرائیل کو قبول کر لیا جاتا ہے. یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, اسرائیل سے چاہتا ہے کہ جو دریائے سینا کی زمین ہے وہ خالی کر دی جائیں اور وہ مصر کے حوالے آ جائے. لیکن اس کے نتیجے میں مصر جو ہوتا ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایک مستقل حکومت کے طور پر. یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عرب کنٹری نے اسرائیل کو آفیشیلی ایکسیپٹ کیا تھا, ورنہ اس سے پہلے عرب کنٹریز صرف لڑائی کر لیتے, اگر صلح بھی ہوتی تھی تو جنگ بندی ہوتی تھی, صلح نہیں ہوتی تھی, اس معنی میں کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو ایک مستقل حکومت قبول کریں. لہٰذا جیسے یہ انور سادات اس کو مصر کا جو رہنما ہوتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے اسرائیل کو, اس کے چند دنوں بعد ہی انور سادات کو وہاں کے جو لوگوں کی مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں اس کا ایک بندہ قتل کر دیتا ہے اسی معاہدے کی وجہ سے, اور وہ نعرہ بھی فلسطین کا لگاتا ہے اس وقت جب اسے قتل فائر کرتا ہے اس کی جانب. اس کے بعد دوبارہ ہم دیکھتے ہیں چند جنگیں ہیں. 1982 کے اندر 5ویں عرب اسرائیل ایک جنگ ہے جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہوتی ہے, اور اسی دوران یہ صابرہ اور شتیلہ کا جو سانحہ ہے جو قتل ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ فلسطینیوں کو اور بعض لبنانیوں کو قتل کیا جاتا ہے. 87 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا دوبارہ یعنی ایک انتفاضہ ہم دیکھتے ہیں شروع میں جو فلسطینیوں کی جانب سے انجام پایا. پھر 87 کے اندر ایک دفعہ ایک صہیونی ٹرک جو ہے, یہودی جو ہوتے ہیں ٹرک لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور 4 فلسطینیوں کو جان بوجھ کے کچل دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں فلسطینی ایک مقاومت کا آغاز ہوتا ہے, اور ایک عوامی تحریک پہلی دفعہ, یعنی حکومتیں نہیں ہیں, بڑے گروپس نہیں ہیں, بلکہ عوامی تحریک جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. کئی شہادتیں ہوتی ہیں لیکن فلسطینیوں کا جذبہ بڑھتا ہے. یہ 87 کی بات ہے. 87 میں ہی اس کے بعد یہ جو انتفاضہ شروع کیا گیا اسرائیل کے خلاف, اسی کے بعد حماس کے نام سے, حرکت مقاومت اسلامی کے نام سے ایک تنظیم وجود میں لائی جاتی ہے, جو اگلے سال یا تقریباً 2 سال بعد 1988 میں یا 1989 کے اندر یہ ان کو قبضہ کر لیتی ہے, اس کو چند اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیتی ہے. یہ پہلا کارروائی تھی حماس کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف. ابھی تک ہم دیکھیں نا, اگر 78 کے اندر آ کر ایک پراپر چیپٹر اصلاً کلوز ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ایران میں انقلاب اسلامی کامیاب ہوتا ہے 1979 کے اندر. اس کے بعد یعنی انقلاب اسلامی کا پہلے دن سے نعرہ تھا فلسطین کی حمایت اور مسئلہ, یعنی انقلاب کامیاب ہونے سے پہلے امام خمینی نے اس کو بلند کیا تھا. حتیٰ انقلاب ابھی یعنی دائی انقلابی تحریک شروع ہوئی تھی جو 15 خرداد کا سانحہ ہے جون کے اندر, عاشورے کا دن تھا,
امام خمینی نے سب کو بولا تھا کہ شاہ کے خلاف جب آپ تقریر کر رہے ہو تو وہاں پر فلسطین اور اسرائیل کا ایشو بھی حتماً لے کر آئے کہ اسرائیل یہاں پر قبضہ جما رہا ہے ہمارے ایران کے اندر بھی، اور ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تمام باتیں. اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا علماء کے خلاف جو قتل عام ہوا. یہ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. خیر، یہ یعنی انقلاب 79 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کامیاب ہوتا ہے. اس کے بعد ابھی تک تمام وہ جنگیں جو فلسطین کی آزادی کی یا فلسطین کے حقوق کی ہوتی رہی ہیں وہ ہمیشہ خراب رہی ہیں، یعنی ہمیشہ ناکامی یا آخر میں صلح و صفائی کے اوپر ختم ہو گئی ہیں. یعنی جتنا انہوں نے قتل و غارت ہوئی، ایک دوسرے کے بندے مارے، وہ سب کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. 79 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی ہے عرب اسرائیل، اس کے اندر بھی عربوں کو کھانی پڑی ہے، لیکن انقلاب ابھی مضبوط ہو رہا ہے کیونکہ خود انقلاب بھی ایک جنگ کے اندر درگیر ہے، عراق نے اٹیک کیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد یعنی 8-10 سال بعد اس کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب خود ایک اسٹیبلٹی کی جانب آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں سے فلسطین جو ہے وہ فلسطین کے اندر بھی جو ہے وہ قدرت آتی ہے، پاور آتی ہے، اور وہ آگے کی جانب بڑھتا ہے. اس کے اندر مقاومت مضبوط ہوتی ہے، حماس وجود میں آتی ہے. 2000 کے اندر اور 2005 کے اندر نئے انتفاضہ جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اسرائیل کے خلاف، عوامی تحریک. 2006 کی جنگ اگر بہت سارے دوست ہوں گے یقیناً ان کو یاد ہوگا کہ کراچی میں بھی ایک جو خوشیاں منائی گئی تھی، جشن منائے گئے تھے، اور مطلب ایک حزب اللہ ایک بڑی کارروائی کرتی ہے، 21 فوجیوں کو زخمی کرتی ہے، 2 کو اسیر کرتی ہے اور اٹھا کے لبنان لے آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل اٹیک کرتا ہے. اور دوبارہ اسرائیل کو پہلی دفعہ ایک باقاعدہ کسی جنگ کے اندر، یعنی فلسطین کی تاریخ میں 2006 کی پہلی جنگ ہے جس میں باقاعدہ اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کوئی ایسی کارروائی ہم نہیں دیکھتے. 2007 کے اندر پھر جنگ ہوتی ہے، 2008 کے اندر پھر جنگ ہوتی ہے، 2010 میں فریڈم فلوٹیلا والا کاروان، اگر کسی کو یاد ہو کراچی میں بھی ایک بڑی ریلی نکلی تھی فوارہ چوک کے اوپر، یہ 2010 کا واقعہ. اس کے بعد پھر اب اچھا یہ دیکھیں ایک جالب چیز یہاں پہ جو ہے، حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد حماس جو جنگ لڑتی ہے وہ 22 روزہ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور جنگ جو ہوتی ہے وہ 2012 کے اندر حماس اسرائیل کی، وہ 8 روزہ ہوتی ہے، یعنی 8 دن میں اسرائیل سرنڈر کر جاتا ہے، اپنے حملے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. 2014 میں دوبارہ ہوتا ہے، جس کے بعد یہ 2014 یا 2016 کی بات ہے کہ جب دوبارہ اٹیک ہوتا ہے فلسطین کے اوپر، تو یہ 2 دن اسرائیل جو ہوتا ہے وہ اٹیک کو اپنے کنٹینیو نہیں کر پاتا. حماس کا اور جہاد اسلامی ایک اور فلسطین کی بڑی تنظیم ہے جو حماس کی نسبت زیادہ اسلامی اقدار اور تشیع کی بھی بہت قریب ہے، اور انقلاب اسلامی کی بھی بہت قریب ہے. مینلی جہاد اسلامی آخری جنگ جو ہے یہ جہاد اسلامی لڑتی ہے، 2 دن کے اندر اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ اپنے حملے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ ٹوٹل ابھی تک اگر ہم دیکھیں یہ پوری ایک سیر، ایک ٹائم لائن ہے جو فلسطینی تاریخ کی ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے اندر جہاں جہاں ہمیں مقاومت دکھتی ہے، جہاں جہاں ہمیں جہاد دکھتا ہے، دشمن کے مد مقابل کھڑا ہونا دکھتا ہے، وہاں پر ہمیں نتیجہ بھی نکلتا نظر آ رہا ہے، وہاں پر کامیابی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے، مسلمان پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. اور یہ تمام کا تمام جو اتفاق انجام پائے کامیابی کے، یہ تمام کے تمام انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ہیں کہ انقلاب آج بھی فلی طور پر مورلی، اخلاق، ملٹری، آپ فائنینشیلی، پولیٹیکلی، کسی بھی حوالے سے صراحت کے ساتھ واحد فلسطین کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر سپورٹ کرتا ہے، کھل کے کہتا ہے کہ ہم نے میزائل دیے ہیں، ہم راکٹس دے رہے ہیں، ہم اسلحہ دے رہے ہیں، ہم پیسہ دے رہے ہیں، تمام چیزیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جتنی کامیابیاں ہوئی ہیں وہ اسی کے نتیجے میں ہوئی ہیں، انقلاب اسلامی کے فلسطین کے اندر، اور فلسطین کی مقاومت. اس سے پہلے 6-7 ملک مل کر اسرائیل کے خلاف لڑے لیکن کوئی نتیجہ نہیں دے پایا اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. یعنی اسرائیل چند لاکھ افراد کا مجموعہ ہے، چند لاکھ افراد کا ایک ملک ہے جو ان عرب کنٹریز کو اگر ملائیں تو چند کروڑ افراد یہاں پر وجود میں آتے ہیں، سمجھ آتے ہیں، لیکن وہ چند لاکھ جو ہیں وہ ان کروڑوں کے اوپر ہمیشہ حاوی رہے. لیکن اس کے بعد جب ہم انقلاب اسلامی کامیاب ہو جاتا ہے تو انقلاب اسلامی دور سے بیٹھ کر ان فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے. چند گروہ، چند ہزار افراد اسرائیل کو جس کے پیچھے سپر طاقتیں موجود ہیں اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہیں. یہ مینلی ایک خلاصہ فلسطین کی تاریخ کا. اگر ہم اس کے اوپر آئے، چند شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں، میں صرف شبہات بتا رہا ہوں، جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، خود
میرا لیکچر بھی موجود ہے، ایک اور دوست ہیں ان کا ڈیل آف سینچری کے اوپر لیکچر موجود ہے، اور ایک ظاہراً آج بھی ایک لیکچر یہ نور الولایہ کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے، وزڈم گیٹ پہ بھی اس کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوتا ہے، روز رات میں 3 یہ لیکچر آئیں گے، یعنی بہت مختصر سا جلدی اگر چند ایشوز کو دیکھنا ہو تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دشمن یہ کہ اس بنیادی مسئلے سے، کیونکہ جو ہم نے مسئلہ شروع میں بیان کیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اگر ہم اس کو بنیاد بنائیں اور ساتھ پھر ظلم، ان دو چیزوں کو جمع کریں تو ہماری بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا مسئلہ بنتا ہے، یہ خالی عرب فلسطین کا مسئلہ نہیں بنتا، یہ تشیع کا مسئلہ بنتا ہے، جو مظلومین کے حامی ہیں، جو اسلام کا پرچم بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو اسلامی حکومت کے دنیا کے اوپر قابض ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام پوری دنیا کے اوپر غلبہ پائے گا، ٹھیک ہے، یعنی مکمل طور پر ظہور امام کے سبب ہی یہ کام انجام پائے گا، لیکن اس ظہور کی نسبت ہماری مختلف ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ 3-4 ایشوز اس نے اچھالے ہوئے، ایک یہ کہ بہت سارے جو جنبی ایشوز ہیں، جو حاشیے والے ہیں، جو چھوٹے ایشوز ہیں، ان کو اصلی ایشو کے برابر میں لا کے کھڑے کر دیتا ہے۔ داعش وجود میں آتی ہے، طالبان، القاعدہ، مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کی تکفیر، مقدسات کی توہین، آپ دوسروں کے مقدسات کی توہین کریں، جواب میں وہ جواب دے، پھر کارروائی آپس میں لڑائیاں ہوں، اصل مسئلہ غائب ہو جائے۔ دوسری چیز، اسرائیل کے ساتھ صلح کا پریشر تھا، آج تک ہے، پاکستان کے اوپر بھی ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور فلسطینیوں کے اوپر یہ پریشر ہے کہ آپ صلح کر لو۔ دیکھیں صلح کا مطلب کب پیدا ہوتا ہے؟ اگر میرا گھر ہے، کوئی میرے گھر کے اوپر آ جائے، قابض ہو جائے، مجھے سارے گھروں اپنے گھر سے، کمرے سے، سب سے باہر نکال کے گلی میں لا کے کھڑا کر دے، اب میں اس کے اوپر پتھراؤ کروں، ماروں اس کو، تو مجھے جواب دیا جائے کہ بھائی لڑائی نہیں کرو، صلح کر لو۔ یہاں صلح کا معنی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں صلح کب ہوگی کہ بھائی آپ بھی باہر آؤ، میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، اب بتاؤ پرابلم کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں صلح کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک عجیب سے نعرے جو ہیں وہ دنیا کے اندر صلح پسندی کے نام کے اوپر وہ لگائے جاتے ہیں، جس کا نہ صرف حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ضد حقیقت ہے، حق کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور جو بیان ہوا وہ خاموش ہو جانا فلسطین کے حقوق کے اوپر، اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا، یا 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو بات کی جاتی ہے، یہ بھی حل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک درندہ ہے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ایک انسان کو کھا جاؤ، اس کے بعد باقی انسانوں کو چھوڑ دو، ہم ایک انسان تمہیں دے رہے ہیں، نہیں، اس کی صفت کے اندر درندگی موجود ہے، وہ کسی اور کو قبول نہیں کرتا، وہ سب کے ہر چیز کے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے۔ آپ وہاں پر 2 اسٹیٹ سولوشن، اول تو یہ کہ ایک کو بھی کیوں دیں، پہلی بات یہ، یعنی آدھا ملک بھی، ایک ٹکڑا بھی جو ہے وہ اسرائیل کو کیوں دیا جائے، اس کے اوپر سوال بنتا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ بھائی اگر بالفرض جو بات تھیوری پیش کرتے ہیں 2 اسٹیٹ نیشن والی، یہ پاکستان کے اندر بھی تقریباً آفیشیلی جو پاکستان کا فلسطین پر موقف ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن والا ہے، وہ محو اسرائیل کی نابودی کی بات ہمارے آفیشیل حکومتی جو ہیں وہ نہیں کرتے عموماً، بلکہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اس پہ راضی ہو جائیں، فلسطین اس پہ راضی ہو جائیں، ان کو ان کا حق دیا جائے، وہ اپنی جگہ پہ رہتے رہیں۔ بالفرض اس کو قبول بھی کر لیا جائے تو یہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی صفت کے اندر درندگی موجود ہے، جو ہمیں تاریخ کے اندر اور کئی ڈاکومنٹس کے اوپر، یعنی یو این کے اندر یہ ڈاکومنٹ پیش کیا جا چکا ہے، جس کے بعد اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا، اس خاتون کو جس نے یہ پورا ایک تھیسس پیش کیا تھا۔ ایک نجات پرستی کی حکومت ہے، ریسسٹ رجیم ہے، جو اپنے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتی، انسان بھی نہیں مانتی، انسان کے حیوان بھی نہیں مانتی، کسی چیز کو اپنے علاوہ قبول نہیں کرتی، وہ یہاں تک نہیں رکے گی۔ اگر ہم اس غلط تھیوری کو قبول بھی کر لیں تو بھی وہ 2 اسٹیٹ سولوشن اس کا حل نہیں ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہاں پر؟ پہلے ہم اپنی بات کریں اور پھر فلسطین کی بات کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دل و جان کے ساتھ اپنے اسلامی قوانین، انسانی ارزشیں، انسانی اقدار، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جت حد تک ہو سکے فلسطینیوں کی مدد کریں، اسرائیل کی نابودی کا نعرہ لگائیں۔ ہم اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل قابض ہے، اسرائیل غلط ہے، یہ نہیں ہے کہ آدھا اسرائیل ہے وہ اپنا کام کرے اور باقی فلسطینی اپنا کام کریں، نہیں، ہم اسرائیل کی نابودی کا نعرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قابض ہے۔ ہاں جو یہودی موجود تھے، فلسطینی جو یہودی تھے وہ یقیناً رہیں گے، وہ اپنے گھروں میں رہیں گے، جو فلسطینی عیسائی ہیں ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا وطن ہے، وہ وہاں رہیں، لیکن کیونکہ اس کا ہدف خالی فلسطین نہیں تھا بلکہ عالم اسلام تھا، مسلمانوں کے درمیان وحدت کو پارا کرنا تھا، یہ تمام چیزیں، لہٰذا جو ذمہ داری بنتی ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی بنتی ہے، شیعوں کی بنتی ہے۔ ہم یعنی وہ جو مشہور کلپ ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس، ہم اس کو، میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں،
وہ ہمارے لیے سوال ہونا چاہیے کہ یہودیوں کو آج تک خیبر یاد ہے، ہم جو مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں یہودیوں سے جنگ اور اس کو اپنا وظیفہ نہیں سمجھتے؟ یہودیوں سے مراد وہ صہیونی جو اسلام کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ہر یہودی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا رہبر کہتے ہیں کہ ہمارا تمام امت مسلمہ کا، ہم سب کا وظیفہ ہے کہ ہم جس حد تک فلسطین کی ہو سکے مالی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر اسلحہ پہنچا سکیں، پیسہ پہنچا سکیں، جو پہنچا سکیں ان تک پہنچائیں اور اس جو تحریک ہے اس کو زندہ رکھیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ممالک کے اندر، ہم پاکستانی، بے عنوان پاکستانی، ہم کسی طرح اجازت نہ دیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کہ ہمارا کیا وظیفہ ہے، ہم بے عنوان مسلمان جو فلسطین میں نہیں ہے، فلسطین سے باہر ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس حد تک اس ایشو کو ہو سکے، ایک تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے بالآخر ایشو کیا ہے۔ کچھ باتیں میں نے بیان کی، بہت ساری باتیں ہیں جو اشکالات ہیں، شبہات ہیں، ہمیں اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ یہ ہمارا ایشو ہے، یہ عالم اسلام کا ایشو ہے، ہم شیعوں کا ایشو ہے، یعنی سنیوں کا بھی ہے یقیناً، یعنی ہمارا بھی ایشو ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ملک کے اندر جس حد تک ہو سکے اس کے اوپر ریزسٹنس دکھائیں کہ اسرائیل کے نارملائزیشن کی حد تک بات بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ اس حد تک ہم ابھی تک کامیاب ہیں، ہم ری ایکشن فوراً آیا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ جتنی یہ ریلیاں احتجاجات ہیں، یہ تمام چیزیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں دنیا کے اندر۔ جب آپ یہ کہا جاتا ہے کیا فائدہ ریلی میں جانے سے، نہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں نمبر ایک آپ کا وظیفہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں، چاہے کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، آپ کے لیے آواز، مثال کے طور پہ مظلوم کے لیے آواز اٹھانا خوب یہ وظیفہ ہے۔ لازمی نہیں آپ کی آواز اٹھانے سے مظلوم جو ہے وہ ظالم کے شکنجے سے باہر آ جائے گا، نہیں، اگر آنا چاہیے، کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی آواز اتنی مؤثر ہو، لیکن بالفرض نہیں بھی ہوتا تو یہاں پر آپ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، آپ کی حد اقل کم ترین ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ لہٰذا پاکستان میں جتنی یہ باتیں ہوئیں، یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے اگر اسرائیل کو قبول کیا جاتا ہے، اور خود قائد اعظم کے جو فرامین موجود ہیں اسرائیل کے حوالے سے اس کے خلاف ہے۔ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم مسئلہ کشمیر سے بھی ہمیں دستبردار ہونا پڑے گا، وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور وہ لوگ اب جا کر آئیڈیل بنا رہے ہیں اسرائیل کو، اور وہ تمام جو قوانین پاس ہوئے اور A35 اور CA وغیرہ، یہ سب بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو اسرائیل سے انہوں نے الگو لی ہیں، بعنوان ایگزامپل اسرائیل کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا میں کشمیر کے اوپر اپلائی کرنا شروع کیا۔ تو ہمیں وہاں سے بھی پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ فرار اختیار کرنی پڑے گی اور وہاں سے اپنے آپ کو بھگانا پڑے گا۔ جو بیسک راہ حل ہے یعنی ہمارے احتجاجات وغیرہ کے علاوہ، وہ راہ جو ہے وہ صرف جہاد اور مقاومت کا ہے۔ ایک شخص آپ کے گھر کے اوپر قابض ہے، دنیا کے ظالم حکمران اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر آپ مقاومت نہیں کرتے، اگر آپ جہاد نہیں کرتے، یعنی فلسطینی، تو وہ روز بروز آگے بڑھتا جائے گا۔ اور میں نے جس طرح پوری ٹائم لائن بیان کی، جب تک مقاومت نہیں ہو رہی تھی، اندر سے عوامی رد عمل نہیں آ رہا تھا، تو اسرائیل آگے بڑھ رہا تھا۔ جب تک مفاہمت والی پالیسی تھی، صلح والی پالیسی تھی، جنگ بھی ہوتی تھی، آپ کہتے تھے ایک حملہ کریں گے، تھوڑا سا وہ کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کے پیچھے عالمی طاقتیں موجود ہیں نہ۔ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں مقاومت ہوئی ہے، قرآن کا اصول ہے یہ کہ اگر آپ مقاومت کرتے ہیں، اگر آپ جہاد کرتے ہیں اور اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں تو خداوند متعال مدد کرتا ہے۔ فلسطین کی تاریخ میں یہ دکھا ہے، جہاں میں نے بیان کیا حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ، حماس کی 22 روزہ جنگ، پھر 8 روزہ جنگ، پھر 2 روزہ جنگ، پھر دوسری جانب ہم دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے ہی جو موجودہ ایریا ہے اسی کے گرد کنکریٹ کی دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کم از کم یہ تو اپنی جگہ موجود رہے۔ کم از کم غزہ کی حد تک ہمارے لیے یہ ایک آئیڈیل موجود ہے کہ جہاں جہاں اٹیک کیے گئے اسرائیل کے اوپر کامیابی کے ساتھ، الحمدللہ فلسطینی جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور اسرائیل کو پسپائی حاصل ہوئی اور اسرائیل پیچھے ہٹا۔ بس یہ جو بنیادی ترین چیز ہے وہ دو وظیفے بنتے ہیں، ایک امت مسلمہ کا، ایک فلسطینیوں کا۔ فلسطینیوں کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مقاومت کریں، وہ جہاد کریں، وہ اسرائیل کو نابود کرنے کا جو پلان ہے، یا جو فلسطینیوں کے علاوہ جو اطرافی ممالک ہیں، مثال کے طور پہ لبنان ہے، جارڈن ہے، مصر ہے، سوریہ ہے، سوریہ کو جو آج سزا مل رہی ہے ساری، وہ بیسیکلی فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کی وجہ سے، ورنہ باقی عرب ممالک کر چکے تھے یا کم از کم خاموش ہو چکے تھے۔
لبنان میں حزب اللہ اپنے مستقل انڈیپینڈنٹلی کھڑی تھی اسرائیل کے خلاف، لیکن حکومت جو ہے وہ سعودی فیور میں آ چکی تھی. واحد عرب کنٹری جو ہے وہ جو متصل ہے فلسطینی سرزمین سے وہ شام بچتا تھا، کہ جس کو انہوں نے بدلہ لیا اور آج تک بدلہ لے رہے ہیں، اور توبہ برباد کر کے رکھ دیا شام کو، صرف اسرائیل کی مخالفت اور فلسطینیوں کی حمایت کی وجہ سے. فلسطینیوں کا یا جو جن علاقوں کے اوپر اسرائیل قابض ہے، ان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ مقاومت کریں، وہ جہاد کریں، وہ لڑیں، وہ ان پہ راکٹ برسائیں، وہ بم برسائیں، وہ ان کو ماریں، ان کو گھر چھینیں، تمام چیزیں، کیونکہ یہ ان کی سرزمین تھی، ان کے قاتل ہیں جتنے اسرائیل کے اندر موجود ہیں. ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں، چاہے وہ مالی طور پہ ہو سکے، اگر مالی طور پہ ہم نہیں کر سکتے تو اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر کہیں بھی اپنے ملک کو ان کے خلاف استعمال ہونے نہ دیں. فلسطینیوں کا کیمپ جو جارڈن میں تھا، وہاں پر ایک دور میں ضیاء الحق نے باقاعدہ قتل عام ہوا ہے، جس کے اندر ہماری ملٹری کھڑی رہی ہے. گرچہ وہ ایک خبیث انسان کا دور تھا، لیکن یہ چیزیں بعید نہیں ہے. جب پریشر آتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک اپنے مسائل ہیں، اس کے گرفتاریاں، قرضہ لیا ہوا ہے دنیا بھر سے، پولیٹیکل پریشر ہے، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اور اسرائیل کو قبول کرنے کی بات کی جاتی ہے. یو اے کی جانب سے بھی پریشر تھا، سعودیہ کی جانب سے بھی پریشر تھا. لیکن اگر ہم لوگ اس کام کو نہ ہونے دیں اور حکومت کو یہ اجازت نہ دیں تو کبھی بھی یہ کام انجام نہیں پا سکتا. اور الحمدللہ ہم میں اتنی پاور ہے اور ہم نے ابھی تک شو بھی کیا ہے. تو لہٰذا ہماری جو بہترین اور برترین ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کاز کو سپورٹ کریں، اس کے اوپر جو شبہات ہیں، جو اعتراضات ہیں، اس کو اپنے لیے حل کریں اور لوگوں کو کنونس کریں اس کے بارے میں، لوگوں کو فلسطین کی حمایت میں لے کر آئیں. یہ القدس کی ریلیاں، احتجاج، یہ تمام چیزیں یہ ہمارے مذہبی نظریاتی انقلابی حلقوں سے باہر نکلیں اور جنرل عوام اس کو اپنا ایشو سمجھے. ایک حد تک سمجھتی ہے جو باشعور طبقہ ہے، لیکن پبلک کے اندر اس کو لے کر جائیں، پبلک کو اویئرنیس دیں اور پبلک کو اس ایشو کے اوپر اپنے ساتھ ملائیں. جتنی عوام ہوگی اتنا ہی ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکیں گے، فلسطینیوں کی مدد سکیں گے. اور اگر انقلاب اسلامی کی بات ہے تو انقلاب اسلامی کیونکہ ایک پاورفل حکومت ہے تو لہٰذا وہ مالی بھی سپورٹ کرتا ہے، وہ ملٹری کے حوالے سے بھی عسکری جو مدد ہے وہ بھی فلسطینیوں کی کرتا ہے، اور فلسطینی کھل کر اس کو قبول کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انقلاب جو ہے وہ چھپ کر فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، نہیں، سب کھل کر ہو رہا ہے. جو لاسٹ جنگ کے اندر اسرائیل پر راکٹ مارے گئے وہ فجر 5، فجر 7، یہ تمام ایران کے بنائے ہوئے راکٹ سے جو مارے گئے اسرائیل کے اوپر. ابھی تک جتنی مقاومت ہوئی ہے اس کو ایران سپورٹ کرتا رہا، اور واحد ایران ہے جو سپورٹ کرتا رہا اس معنی کے اندر. بس یہ مینلی میری گزارشات تھیں. اگر نہیں معلوم 5-10 منٹ شاید موجود ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے آغا صاحب سے.